انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تو تم پہ یہی بس 4 چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں. کون سی؟ نمبر 1 مردار، والدم اور بہتا ہوا لہو. ایک لہو وہ ہوتا ہے جو گوشت کے اندر یا ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے، وہ تو نہیں نکلتا. یہ ذبح کے وقت جو خون نکل گیا نا، وہ اس کا پینا حرام ہے. خون وہ خود پاک ہے، کپڑوں پہ لگ جائے، لیکن اس کا پینا حرام ہے. لیکن جو بوٹی کے اندر ہڈیوں کا جو گودا ہے وہ سب کا سب وہ بھی تو خون ہے. اسی طریقے سے کلیجی جو آپ بھون کے کھاتے ہیں اتنی مزے، خون کا ہی وہ ہے نا، وہ خون وہ بہتا ہوا نہیں ہے. یہ دم سے مراد بہتا ہوا لہو. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا، پگ کا، سور کا گوشت. کہتے ہیں جی وہ جناب اس کا نام لے لینا تو کتنے دن؟ 40 دن. تو قرآن اس بے شمار دفعہ نہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں اگر یہ آیت کوئی پڑھے گا تو نعوذ باللہ اس کی زبان ہی پلید ہو جائے گی. سر قرآن میں جب آپ خنزیر کا نام لے رہے ہیں نا، تو خا کے اوپر بھی 10 نیکیاں ہیں، نون کے اوپر بھی 10 نیکیاں ہیں، زا پہ بھی 10 نیکیاں ہیں، یا پہ بھی اور را پہ بھی 50 نیکیاں ہیں خنزیر لفظ بولنے کے اوپر. قرآن کے اندر جب آپ بول رہے ہیں، قرآن میں تو شیطان کا نام لینے سے بھی نیکیاں مل جاتی ہیں، لیکن چھڑا نہیں شیطان کا نام لیا جا رہا ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پہ تو 3 چیزیں ہوگی: مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ حلال چیز بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. ذبح کے وقت کسی اور ہستی کے لیے ذبح کیا جائے. ایک ویسے غیر اللہ کا نام تو بولا جاتا ہے چیزوں پہ. ظاہر ہے اب جب کسی نے کوئی گائے پالی ہوئی ہے تو وہ تو یہی کہے گا میری گائے، یا قربانی کے لیے بکرا لیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ فلاں کا بکرا ہے. تو وہ اس پہ جو غیر اللہ کا نام بولا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت کے اعتبار سے بولا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس کو ذبح کیا کریں گے تو سر اس پہ پھر تو صحیح مسلم میں تکبیر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. صرف اللہ بھی کہہ کے ذبح ہو جائے گا، اللہ کا نام لینا ہے، لیکن کم از کم اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں. اگر دل میں پڑا نا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کسی بھی ذی روح کی جان نہیں لے سکتے سوائے اللہ کے نام کے، کیونکہ اس جان کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو جناب آپ جب میدان جنگ میں کسی کافر کی جان لیتے ہیں نا تو کس کے حکم سے لے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے. ویسے تو آپ کسی ایک کافر کو ماریں گے نا تو جناب صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کیا نا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی. کافر کو مارنے سے بھی. یہ جان اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اللہ کے نام پہ جان لی جا سکتی ہے، جانور کی بھی، انسان کی بھی. ہاں جب کوئی کیس جوڈیشری کا کیس ہے اس میں آپ نے پھر خود نہیں لینی ہوگی، پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی میں نے امت کے وسیع تر مفاد میں اس کو قتل کرنا ہے، یا میں نے جو ہے وہ اپنی جنت پکا کرنے کے لیے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، یہ گستاخ ہے. یہ نہیں، اس میں تو آپ اپنی جہنم ہی پکی کر رہے ہوں گے. تو یہ 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام کے لیے تو ذبح نہیں کرتا لیکن اس کے تقرب کے لیے کرتا ہے، وہ بھی اس میں امپلائڈ ہے. یہ اکثر جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ بزرگ بابوں کے تقرب کے لیے نہ کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں تو ہے کہ ذبح کے وقت نہ لیا جائے. ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں ذبح کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ اہل حدیث بھی زیادتی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بس جس پہ بھی نام بولا گیا وہ ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں یہ ذبح تو انہوں نے خود ڈالا ہوا ہے. وہ خود نہیں ڈالا ہوا، ذبح ہی مراد ہے. یہاں سے لغیر اللہ میں مراد ذبح ہی ہے. تقرب ڈائریکٹلی قرآن سے ثابت اس طریقے سے نہیں ہوتا. کچھ آیات میں آتا ہے کہ وہ بتوں کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے. ظاہر ہے کہ بتوں کی خوشنودی والا معاملہ تو ایک ڈیفرنٹ ہے، اصال ثواب والا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اگر کوئی کسی بزرگ کے اصال ثواب کے لیے، اپنے ماں باپ کے اصال ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو یہ جائز ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس سے یہ عقیدہ اس کا جڑا ہوا ہے کہ یہ صدقہ اور خیرات کرنے سے وہ مرا ہوا بزرگ مجھ سے راضی ہوگا اور میری مصیبتیں آسان کر دے گا، تو سر آپ اللہ کا نام 100 دفعہ بھی لے لیں، آپ کا جانور آرام ہے. وہ ہے تقرب غیر اللہ کے لیے. ہاں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ جو میں ذبح کر رہا ہوں اس کا نفع مرے ہوئے کو پہنچے، نہ کہ مرے ہوئے کا نفع مجھے. الٹ ہے نا،
جو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا ثواب کسی کو پہنچائے تو ہم اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہ کہ وہ ہمیں پہنچائے گا فائدہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ یہ نیت ہونی چاہیے، جو یہ کر رہے ہیں اس کے بالکل الٹ. پھر جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نیت کیا رسول اللہ مقام بوانا پہ میں نے 100 اونٹ قربان کرنے ہیں. تو نبی نے اسلام فرمایا کہ دیکھ لینا وہاں پہ کوئی زمانہ جاہلیت کا میلہ تو نہیں لگتا تھا، کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی تھی. اب وہ صحابی آگے سے کہہ سکتا تھا، دیکھیں نا جس طرح یہ ضربے تقسیمیں لگاتے ہیں کہ جی ہم جب ان کو کہتے ہیں آپ جا کے فلاں دربار پہ ذبح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی بالکل قبر پہ تو جا کے ذبح نہیں کر رہے ہوتے، اس کے ہاتھے میں کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. کتنی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ دربار بنے ہی نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے. تو ہم ان اڈوں ہی کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کوئی بت پرستی کے اڈے ہیں، اگرچہ وہاں پہ قبر پرستی ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے وہ جہالت میں ہو رہی ہے، ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے. لیکن چونکہ یہ بنے نبی علیہ السلام کی مخالفت میں ہے تو اس کو یہ سپورٹیو حدیث ہوگی جو ابو داؤد کی، جو ہم یہ اجتہاد کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر زمانے جاہلیت کا بھی کوئی میلہ وہاں پر لگتا تھا تو وہاں پر جا کے بھی تم اللہ کے نام کا ذبح نہیں کر سکتے. یار صحابی سے یہ توقع تھی کہ وہ زمانہ جاہلیت کے میلے والی جگہ پہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جا کے ذبح کرے یا اس کو وہاں بھی آئے، کیونکہ وہ تو نئے نئے اس وقت پھرے ہوئے تھے شرک سے، ان کی توحید تو بڑی راسخ تھی. انہوں تو بالکل ایک سمجھے جس کو کہتا ہے ٹنا ٹن سنی تو ٹنا ٹن مسلم سن. وہ کہتے ہیں نا ایک ٹی ٹی ایس ہوتا ہے ایک پی پی ایس ہوتا ہے، پلپلا سنی. یہ میں کل مفتی اکمل صاحب کی تقریر سن رہا تھا، اے دیکھ لو ٹی ٹی سنی ہوتا ہے ٹنا ٹن سنی تے پی پی سنی ہوتا ہے جڑا پلپلا سنی، یعنی وہ اپنے علاوہ سارے نوں پلپلا کہندے نے. حالانکہ ساڈی ویڈیوز نے یہ بھی سارے پلپلے ہو گئے نا اللہ دے فضل نال، ٹھیک ہے نا. پلپلا سے انہوں کر دیتا ہے ہن کے رہ گیا جے. تو اب وہ صحابی تو ٹنا ٹن مواحد تھے نا، ان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ وہ غیر اللہ کا تقرب کریں گے. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جہاں پہ زمانے جاہلیت کا بھی کوئی میلہ لگتا تھا نا ادھر اللہ کے نام کا بھی نہیں تم نے کرنا. یہ امام الموحدین کی تعلیم ہے. بالکل کاٹ کے رکھ دی ہر چیز، کوئی بھی چیز شرک کی طرف لینے والی تھی، لے جانے والی تھی، نبی علیہ السلام نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ اپنی قبر سے نکل آئیں اور درس و تدریس کا سلسلہ مسجد نبوی میں شروع کر دیں اور وہ لائیو پوری دنیا میں سنایا جائے، اور اللہ کے لیے تو بعید نہیں ہے کہ اب اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئیں تو پھر آپ علیہ السلام عربی میں بیان نہیں کریں گے، آپ کی ہر زبان میں لیکچرز آئیں گے، کیونکہ اس وقت تو مشرکین عرب پہ آپ کا غلبہ تھا اور آپ امت نے یہ کام کرنا تھا. اب اگر نبی علیہ السلام آئیں گے تو ظاہر ہے یہ تو دور ایسا ہے کہ گلوبل ولیج ہے دنیا، تو نبی علیہ السلام کے لیکچرز اردو میں بھی، انگلش میں بھی، عربی میں بھی آئیں. کوئی یہ بھی نہیں کہہ دیکھا جی عربی کچھ اور بولا سی ترجمہ کچھ اور ہو گیا. تو واللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں رسول اللہ ان کے سامنے بھی قبر سے نکل کے آئے نا، یہ تب بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جگہ جگہ یہ بات آئی ہے، سورۃ الحجر میں، سورۃ الانعام میں، کہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن ہمارے سامنے آسمان سے نازل ہو اور ہم اپنے ہاتھوں سے چھوئیں ان کاغذوں کو جن پہ اللہ نے اپنی ہینڈ رائٹنگ کر کے تو قرآن نازل کیا ہو، تو اے نبی ہم یہ بھی نازل کر دیں، یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، پھر بھی کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، اے وہ کتاب ہی نہیں جڑی اللہ نے نازل کیتی ہے. تو یہ واللہ رسول اللہ کا بھی انکار کر دیں گے کہ یہ تو نبی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس نبی کے بارے میں وہ کچھ مانتے ہیں جو بابوں نے تعارف کروایا. یار بابوں نے جو اللہ کا تعارف کروایا تھا، اللہ اس تعارف کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے حق میں. قرآن میں ہی آ رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں ہم ابا اجداد کی پیروی کریں گے. ابا اجداد بھی تو اللہ کو مان ہی رہے تھے، اس کے ساتھ صرف شریک ٹھہراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ تمہارے بابے جس اللہ کو مان رہے ہیں نا، اگرچہ وہ وہی اللہ ہے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ میں ان کا ماننا نہیں قبول کرتا. اللہ اپنا ماننا قبول نہیں کر رہا ان کے بابوں کے کہنے پہ، تو آپ کے بابوں کے کہنے پہ رسول اللہ کا ماننا ہم کیسے قبول کریں؟ نہ ہم آپ کی کوئی بات رسول اللہ کے ریفرنس سے مانیں گے، نہ اللہ کے ریفرنس سے، جب تک کہ آپ ثابت نہیں کریں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے. تو یہ اللہ پہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دے دی،
اور قرآن میں جب کبھی بھی یہ آیات آئی ہیں، یہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے، اس کے بعد سورہ الانعام میں بھی یہ آیات آئیں گی، اور سورۃ النحل کے اندر بھی آئیں گی، سورۃ المائدہ میں بھی کم از کم 4 دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ یہ آیات آتی ہیں۔ تو چاروں دفعہ یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام کر دیا گیا، تمہارے لیے بہتا ہوا لہو خنزیر کا گوشت، اور جس پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، لیکن ساتھ یہ ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی اضطراری کیفیت، کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے، یعنی حلال تمہارے پاس اویلیبل نہ ہو، زندگی موت کی کشمکش بن جائے، غیر باغ ولا عاد، لیکن تمہارے اندر بغاوت نہ ہو اور نہ گناہ کرنے کا ارادہ ہو، فلا اثم علیہ، پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک بندہ مر رہا ہے، پانی اویلیبل نہیں، اس نے شراب پی لی، خنزیر کا گوشت کھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغاوت نہیں ہونی، اتنا ہی کھاؤ گے جس سے جان بچے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس شراب سے اگر جان بچنی ہے تو وہ پکڑ کے پوری بوتل الٹا لے، یہ نہیں، بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ آد گناہ بھی نہیں، دل میں یہ شرمندگی ہو کہ میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ کر رہا ہوں، یار اللہ کتنا ڈر ہے، اس وقت ہی کہہ دینا، یہ ساری شکیں اٹھا لینا کہ یار مر رہا ہے بندہ، چل پی لے یار جنہ بھی پینا ہی۔ ادھر بھی کہہ رہے کہ حرام بھی کھانا پڑ گیا نا مجبوری میں، تو یہ دیکھ لینا نہ گناہ کی نیت ہو، نہ ایک حد کو کراس کرنا ہے۔ سر یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ حدود اللہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا قرآن میں، حدود اللہ دیکھ لیں کتنی سخت ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر یہ صورتحال ہوگی نا پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، باغی نہ ہوئے اور نافرمانی کی نیت۔ تو یہی اب لوگ یہ سودی کام جو لوگ کر رہے ہیں، او جی ساڑھے کپڑے بھی سودی مشینہ دے بن رہے ہیں، یار یہ اس میں آتا ہے کہ نہ یہ ہماری بغاوت ہے اور نہ ہم اس کے اوپر کوئی اختیار رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ ڈائریکٹ بینک سے سود کھانا شروع کر دیں گے کہ جی پوری دنیا کا نظام سود پہ چل رہا ہے تو اس لیے کھاؤ پھر ڈائریکٹ۔ وہ جی ہم چلتے پھرتے جراثیم بھی انہیل کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ کیڑوں والے امرود بھی کھاتے رہو، وہاں نہیں کھائیں گے، وہ کہیں گے تو نظر آ گیا نا۔ تو یہ جو واضح سود نظر آ رہا ہے آپ کو، کبھی اس کے نام سروس چارجز رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کل نواں نہ آ گیا سروس چارجز، منافع کی شرح، انٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ الفاظ ایسے ڈیوائز کیے ہیں کہ کہیں سود کا لفظ، حالانکہ سود کا لفظ بھی کوئی برا نہیں ہے، سود فی نفس ہی یہ فارسی کا لفظ ہے نفع بخش چیز کو، سود مند نہیں آپ لفظ استعمال کرتے، یہ چیز سود مند ہے۔ یہ تو ہمارے اصل میں اس کے لیے جو ٹرم ہے وہ ربا ہے، ٹھیک ہے، جو عربی کی ٹرم ہے۔ ظاہر ہے اردو میں اور فارسی میں سود کا لفظ، یہ سود کا لفظ ویسے بدنام ہو گیا ہے، سود لفظ فی نفسی برا نہیں تھا، لیکن اب یہ چونکہ ایک اصطلاح استعمال ہوتا ہے تو ہم اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ محلہ اس لیے بدنام ہو گیا کہ سور تے سود نیڑے نیڑے نے، اس وجہ نال بھی ذرا ایک نیچرلی نا لوگوں نفرت ہوگی اس لفظ نال، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا پھر ہم بخشنے والے مہربان ہے۔ اچھا سورہ نحل میں ایک ساتھ پھر ایک اور ایکسیپشن بھی آئی ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم کلمہ کفر بھی بول سکتے ہو اگر تمہارا دل ایمان پہ ٹھکا ہوا ہے، لیکن یہ بھی ایک سبسسٹنس لیول کے اوپر درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ وہی ہے جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن اس وقت اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے وقتی طور پہ جھوٹ بول لے اور کلمات کفر بھی بول دے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ سورۃ النحل کے اندر اسی کو کہا گیا تقیہ کرنا، یعنی دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا۔